الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کی جو مخالف اور منافی چیزیں ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں ایک جادو بھی ہے۔ گرہ باندھ کر پھونک مارنے سے مراد شیاطین سے مدد لینے اور جنات کو حاضر کرنے کے لیے کچھ کلام پڑھ کر اس میں پھونک مارا جاتا ہے، جس طرح کی جادوگر کیا کرتے ہیں۔ گرہ پر ہر قسم کے پھونک مارنے کو جادو نہیں کہا جائے گا۔ واضح رہے کہ جب کوئی جادوگر گانٹھ دے کر اس میں پھونک مارتا ہے تو جن اس جادو کی خدمت کرتا ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جادوگر کا یہ خیال ہے کہ جب تک وہ گانٹھ نہ کھلے گی جادو کا اثر زائل نہیں ہوگا۔ جادوگر جس مقصد کے لیے جادو کرتا ہے اور اس گانٹھ اور پھونک دونوں کے اجتماع سے حاصل ہوتا ہے۔ گانٹھ بسا اوقات بڑی اور واضح ہوتی ہے، بعض اوقات معمولی اور چھوٹی بھی ہوتی ہے۔ پھر جس نے اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑ لیا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جو صرف اللہ پر توکل کر لیتا ہے، توکل جو ایک ایمانی صفات میں شامل ہے، بڑا اہم عنوان ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے تعلق پیدا کر لینا، اللہ سے ربط پیدا ہو جائے کہ نفع نقصان جو کچھ ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو ملے گا اللہ سے ملے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور جس نے غیر اللہ سے تعلق جوڑ لیا تو پروردگار عالم اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، تعویذات کے حوالے کر دیتا ہے۔ گلے میں تعویذ باندھتا ہے، کالے دھاگے باندھتا ہے، بازو میں باندھتا ہے، ہاتھوں پر باندھتا ہے۔ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس باندھنے سے ہماری حالت سدھر جائے گی، ہم بیمار ہیں صحت یاب ہو جائیں گے، روزی میں کمی ہے روزی ہماری بڑھ جائے گی، ہمارے حالات اچھے اور سدھر جائیں گے۔ اسی کا نام شرک ہے، اس کو بھی جادو کا ایک قسم کہا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے فقیر ہو اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں۔ واللہ الغنی، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ کی ذات وہی غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ ہر ایک کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ پھر قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر کی، بے چین کی، پریشان حال کی اس کی باتیں قبول کر لے، اس کی تمناؤں کو پوری کر دے، اس کے مصائب کو دور کر دے، اس کی بیماری دور کر دے، اس کی حالت کو درست کر دے، کون ہے اللہ کے سوا؟ یہ عام ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اللہ رب العالمین کافروں کی بھی سنتا ہے، اللہ نے پیدا کیا ان کو۔ اگر وہ مانگتا ہے اللہ سے، اللہ دیتا ہے ان کو، بن مانگے اللہ دیتا ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں روزمرہ۔
جن کی زندگی کفر والی زندگی ہے، شرک والی زندگی ہے، بن مانگے ان کو روزیاں مل رہی ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، محلات ہیں، پراپرٹی ہے، سب کچھ ہے بن مانگے۔ اور وہ اگر مانگتا ہے تو جب بھی اللہ دیتا ہے ان کو، لیکن مانگنے میں فرق ہے، دینے میں فرق ہے۔ کفار مشرکین کے لیے، غیر توحید والوں کے لیے، ان کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کو بہت کچھ ملتا ہے، بلکہ قرآن حکیم میں کہا گیا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، دین کی، اسلام کی، توحید کی، اس کو بھلا بیٹھے، اور جب بالکل ہی چھوڑ دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ہم اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ کو چھوڑا، نبی کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، توحید کو چھوڑا، آخرت چھوڑی، ہر چیز کے دروازے اس کے لیے کھل گئے، اچھی زندگی، امن والی زندگی گزارنے لگ گیا۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا واخذناہم، یہاں تک کہ جب بہت اچھی طریقے سے اس کے اندر گھس گئے، اللہ کی نافرمانیوں میں اچانک ہماری پکڑ آ جاتی ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی کو دیکھو کہ اس کے یہاں خوشیاں ہیں، اچھائی، یعنی بڑی اچھی زندگی ہے اس کی، تو یہ مت سمجھو کہ وہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے، حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے مقدس صحابی ہیں، اور اولین مسلمانوں میں سے ہیں۔ مکہ المکرمہ کے اندر جب کہ آپ ستائے جا رہے تھے، اس وقت یہ سب کچھ دیکھتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ کاش کہ میں آپ کی مدد کر سکتا۔ اسی طرح واقعہ بھی بیان کیا جب کہ آپ کے گردن پر اوجھڑی لا کر ڈال دی گئی تھی، حضرت فاطمہ نے آ کر کے اس کو آپ کے گردن سے اٹھایا، اور اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکل گئے، بلکہ ایک ایک کا نام بھی لیا۔ یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کا بیان ہے کہ اس ارشاد فرمایا کہ کاش کہ اس وقت مجھے طاقت ہوتی آپ کی مدد کرنے کے لیے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکا۔ لیکن ہاں، جن جن کا نام اللہ کے پیارے پیغمبر نے لیا تھا، غزوہ بدر میں نے ان سب کو مرا ہوا پایا۔ یہ وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، الا هل انبئکم ما العزف ہی النمیمہ القالۃ بین الناس۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ یہ روایت مسلم شریف میں 2606 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا خبردار ہو جاؤ۔ عربی زبان میں جب کبھی یہ الا کا لفظ آتا ہے
قرآن حکیم میں یہ الفاظ آپ کو بہت ملیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ، الا یعنی ہوشیار کرنے کے لیے، غور سے سن لو، بات یہی حقیقت ہے۔ حل انبئکم مل عز، کہ مل عز ہو، کیا میں تم کو بتاؤں کہ عز کیا چیز ہے؟ پھر آپ نے خود ہی بیان فرمایا، ہی النمیمہ، یہ چغل خوری ہے۔ القالۃ بین الناس، لوگوں کے درمیان فتنہ اور لڑائی کی باتیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جادو قرار دیا ہے، لیکن کس طرح جادو قرار دیا ہے وہ بھی سماعت فرمائیں۔ چغلی اور جادو میں مشابہت اس طرح ہے کہ جس طرح جادو سے دو دوستوں میں تفریق کر دی جاتی ہے، اسی طرح ایک آدمی چغلی کرنے سے دو دوستوں کو الگ کر دیتا ہے، تفرقہ ڈال دیتا ہے کہ میاں جانتے ہو تمہارے بارے میں فلاں آدمی ایسا کہہ رہا تھا، تمہارے بارے میں فلاں آدمی کا ایسا خیال ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کمزور ہے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے اور سوچتا ہے کہ یہ تو میرا دوست ہے، میرے بارے میں ایسا کیوں کہا گیا، ایسا کیوں سوچا، ایسا کیوں بیان کیا گیا، ان کے دلوں میں تفریق ڈال دیتا ہے۔ یا دو دشمنوں کے درمیان محبت پیدا کرنے میں جادو کی خاص تاثیر ہوتی ہے، دشمنی میں یا دوستی میں، جو انتہائی مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسی طرح چغل خور بھی اپنی بات کے ذریعے سے دوستوں کے درمیان تفریق اور دوریاں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس معنی میں کہا گیا ہے کہ یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ کیا میں تم کو بتاؤں کہ عز کیا چیز ہے؟ وہ نمیمہ ہے، اور حقیقت میں یہ چغلی بہت بڑی مذمت والی چیز ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایمانی صفات میں شامل ہے، اس کے خلاف جو ہیں وہ ایمانی صفات کی منافی ہیں۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا اللہ کے پیارے پیغمبر کا۔ دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹے اس کے بدن پر، اس کے کپڑے پر آتے تھا مسلمان تھا۔ دوسرا وہ چغلی کیا کرتا تھا، اس وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ روایت صحیح ستہ کی روایت ہے۔ یہ بیماری عام طور پر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے اور زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے تعلیم دی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، صحیح سچی بات، سیدھی بات کہو۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بڑے مقدس صحابی ہیں، عمر ابن خطاب کے صاحبزادے ہیں۔ علم و عمل میں اللہ نے آپ کو بڑا درجہ، بڑا مقام دیا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے بہت زیادہ تمنا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے، دیکھتے تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فلاں مقام پر نماز پڑھی ہے، فلاں مقام پر بیٹھے ہیں، تو یہاں تک عمل کیا کرتے تھے۔
یہ عبداللہ بن عمر ہیں. اور تفقہ فی الدین بھی آپ کو حاصل تھا. ایک مرتبہ ایک مجلس میں اللہ کے نبی نے سوال کر لیا تھا، بتاؤ کون سا درخت ہے جس کی مثال انسان کی طرح ہے. بڑے بڑے صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. عمر ابن خطاب بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، دوسرے اور اجلّہ صحابہ بھی ہیں. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. کھجور کے درخت کی کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہوتی. اس طرح ایک مومن کی مثال اللہ کے پیارے پیغمبر نے دی. مومن سے خیر ہی نکلتا ہے، بھلائی نکلتی ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن جب گھر گئے، گھر جانے کے بعد وہ عمر ابن خطاب کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابا جان، میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے. کہا بیٹے تم نے بیان کیوں نہیں کیا؟ کہا ابا جان میں کیسے بیان کرتا، وہاں آپ تھے، صدیق اکبر تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، میں کس طرح بیان کرتا. اس سے پتہ چلا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا احترام کیا کرتے تھے. چھوٹے ہوتے تھے، بڑوں کا احترام ہوتا تھا، ان کے سامنے زبانیں نہیں کھولتے تھے. یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرما کہ ان من البیان لسحر. بخاری شریف کی روایت ہے. بخاری شریف کتاب النکاح کے اندر آئے حدیث نمبر 5146 ہے کہ ان من البیان لسحر. بعض کسی کے بیان میں بھی جادو کی تاثیر ہوتی ہے. ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ نے چاہا اس کی شرح آئندہ حلقے میں بیان کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.